بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین، INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ تحریک انصاف کے استعفے کیا رنگ لائیں گے؟ مریم نواز کے برے دن، وفاقی وزیر کی سوسائٹی پانی میں ڈوب گئی، اسٹیبلشمنٹ کے دروازے ہو گئے سیل، مذاکرات کسی قسم کے نہیں ہو سکتے، اور دہشت گردی کے ساتھ گنڈا پور نہیں چل سکتے۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، دہشت گردی اور گنڈا پور ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو آپریشن فوج کر رہی ہے KP میں، وہ گنڈا پور بند کرائیں، اور گنڈا پور نے بھی کہا تھا کہ فوج واپس جائے۔ لیکن قومی سطح پر ایک بڑا فیصلہ ہے، یعنی عسکری قیادت کا بھی اور سیاسی قیادت کا بھی، کہ دہشت گردی سے ہر قیمت پر نپٹا جائے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر KP میں بھی واقعات ہو رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی، لہٰذا کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب جب اس میں پورا آپ جائزہ لیں تو پتہ لگتا ہے کہ 40,000 گڈ طالبان جو تھے، جن کو گڈ طالبان کہا گیا TTP، ان کو عمران خان صاحب نے یہاں بسایا تھا۔ اب وہی مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے، بلکہ مجھے دکھ ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ افغان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں چاہتے، اور انہی کی ایما پر گنڈا پور نہیں چاہتے۔ لہٰذا KPK سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ گنڈا پور کے دن گنے جا چکے ہیں۔ کسی وقت بھی آپ کو، چاہے وہ صبح ہو یا شام ہو، آپ کو یہ خبر مل سکتی ہے کہ گنڈا پور فارغ ہو گئے۔ چلیں، ان میں بہت سی صلاحیتیں بچنے بچانے کی، شاید بچ جائیں، لیکن چانسز یہی چل رہے ہیں اب تک۔ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے سیل بار بار کہا گیا تھا۔ 14 اگست کے موقع پر بھی میثاق استحکام پاکستان کے لیے کہا تھا، وزیر اعظم نے دعوت دی تھی، لیکن اپوزیشن کی جانب سے، PTI کی جانب سے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یہی کہا گیا کہ نہیں، فارم 47 کی حکومت کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ حالانکہ سب اتنے دن ایوانوں میں بیٹھے رہے ان کے ساتھ، جن سے ان کو شکوہ تھا، جن سے ان کو مطلب ناراضگی تھی، لیکن اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم بیٹھیں گے۔ اور یہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی آئی پہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے، بلکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو حکومت کے لیے ایک درد سر ہوتی ہے، ایک اپوزیشن کا بندہ اگر وہاں بیٹھا ہو، تو جنید اکبر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے میرے قائد نے کہا، میرے چیف نے کہا، میں نے استعفیٰ دے دیا، میں ان کا پابند تھا۔ اب کون کرے گا حکومت؟ حکومت کے لیے کیا یہ قائمہ کمیٹیاں جو ہیں، یہ کیا، یہ ان سے استعفے جو ہوں گے تو کیا مسئلہ بن جائے گا؟ نہیں مسئلہ بنے گا، بلکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پھر وہ اپنی مرضی کا کوئی بندہ لے آئیں گے ساتھ بات سے۔ اور جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے، جس کا حق میں فیصلہ ہو، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ کر لیں گے۔ یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، اپوزیشن کو دیا گیا تھا، جنید اکبر کو بنایا گیا تھا، جنید اکبر کام بھی ٹھیک کر رہے تھے، لیکن چیف صاحب ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے تحریک انصاف کے اندر شخصی آمریت ہے، کوئی مانے نہ مانے، یعنی عمران خان کے بغیر کوئی واقعہ، کوئی چیز نہیں ہو سکتی رونما، اور نہ ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا، اور جب تک فیصلے ان تک نہیں جائیں گے اس وقت تک ان کی اپروول منظوری کے بغیر وہ فیصلے آگے نہیں چل سکیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ان کی سیاسی کمیٹی نے، اپنے پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ضمنی الیکشن لڑیں گے، لیکن پھر ویٹو کر دیے، حالانکہ پہلے اجازت ان کو انہیں نے دی تھی، یعنی عمران خان صاحب نے، کہ آپ فیصلہ کریں۔ جب فیصلہ انہوں نے کر لیا تو انہیں ویٹو کر کے ختم کر دیا کہ نہیں، کوئی الیکشن نہیں لڑے گا۔ یہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ وفاقی وزیر کی سوسائٹی پانی میں ڈوب گئی۔ وفاقی وزیر جو مختلف جگہ سیلابی متاثرین کی مدد کرتے نظر آئے تھے، بھاگ دوڑ کرتے نظر آئے تھے، ان کا نام نامی ہے جناب عبدالعلیم خان۔ ان کی سوسائٹی پارک ویو وہ پانی میں ڈوب گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے
کہ اس کی پلاننگ منصوبہ بندی ہی غلط کی گئی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اس سوسائٹی کے 4 بلاک جو ہیں وہ پانی میں مطلب زیر آب آ گئے، وہ نئے پرانے گھر ہیں اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں جو لوگوں کی تباہ ہو گئی، یعنی سمجھ لیں کہ صفر ہو گئے۔ اور وہ یقین دہانی کرا رہے کہ نہیں ہم نے انتظامات کیا، آپ فکر نہ کریں سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں، جلدی سے پانی نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک ذخیرہ بھی تھا درختوں کا، وہ بھی پورا تالاب بنا ہوا اور وہاں بھی کوئی کسی قسم کی امداد نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہاں جانے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہاں کتنا پانی ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف بلاک، ایک خاص طور پہ جو پلاٹینم بلاک تھا وہ بھی سارا ڈوب گیا۔ 2 دن پہلے وہاں پولیس کے ارکان نے رات کو اسپیکر پہ اعلان کیا، موٹر سائیکل پہ اعلان کیا کہ اپنا فکر کر لو بھائی، 3.5 دن رہنا ہے، جیسے وہ جگہ چوکیدار آتا ہے نا رات کو جاگ دے رہنا، 3.5 دن رہنا، وہ والی بات۔ تو لہٰذا لوگ بیچارے چھوڑ کے وہاں سے نقل مکانی کر گئے، لیکن بہت سو کو بہت پرابلم جو کہیں جانے کے قابل نہیں تھے یا جنہوں نے بڑی مشکل سے یہ گھر بنائے تھے، بڑی پوش سوسائٹی تھی، وہ جناب پانی کی زد میں آ گئی ہے۔ تو اب یہ امتحان ہے عبدالعلیم خان کا۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز کے برے دن۔ مریم نواز پنجاب میں بہت سے کام کر رہی تھی اور بڑی ان کی ستائش بھی ہو رہی تھی، پذیرائی بھی ہو رہی تھی، اور چیلنج کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے 4 صوبوں کو اگر دیکھیں تو پنجاب میں سب سے زیادہ ترقیاتی اور خوشحالی کے کام کیے جا رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے وہ کیے بھی جا رہے تھے۔ لیکن اچانک وہ جو گئی ہیں نا جاپان کے دورے پر، وہاں سے یہ تنقید کا سلسلہ شروع ہوا کہ وہاں اپنے رشتہ داروں کو لے گئیں، داماد کو لے گئیں، بیٹی کو لے گئیں، اپنا چیف سیکرٹری کے بچے چلے گئے اور دوسرے لوگ اور منسٹر اپنی مرضی کے چلے گئے، مریم اورنگزیب چلی گئیں، ان کے بچے چلے گئے، یا جو بھی ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا، بلکہ ان کی ایک عائشہ بھٹا ہیں، انہوں نے ایک لسٹ بہت بڑی جاری کی تھی۔ تو وزیر اطلاعات جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے کہا تھا یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا بلند ہے، اور جو لوگ گئے ہیں انہوں نے جیب سے پیسے دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فضائیہ کا ایک مطلب جو فضائیہ کا تھا وہ ایک طیارہ اسپیشل لے کے گئے، اس میں کس انداز سے پیسہ ادا کیا گیا کیا نہیں، یہ تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اچھا بھی حساب دیں کہ کس نے کس حساب سے پیسے دیے اور پروٹوکول کس کس کو ملا وہاں یا باقیوں کو نہیں ملا جو پرائیویٹ طور پہ گئے تھے، تو ایک وہ بنا تھا۔ لیکن جب وہاں سے واپس آئیں ایک کامیاب دورے کے بعد، ان کا کہنا تھا کہ ہم کامیاب دورے کے بعد چند دنوں میں پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ جاپان کی جو تجربات ہیں ان سے ہم ان کے مشاہدات سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہاں مختلف شعبہ جات میں آپ ترقی دیکھیں گے۔ تو ابھی اس کی بات سامنے نہیں آئی تھی کہ جیسے وہ واپس آئیں تو ڈائریکٹ وہ چلی گئیں مری میں قائد کی میٹنگ میں، جہاں میاں نواز شریف صاحب تھے اور وزیر اعظم صاحب تھے، وہاں ایک اسپیشل میٹنگ ہوئی۔ اس پہ تنقید کا ہوا کہ جناب پنجاب میں پانی کا بفرے ہوئے دریا اور آپ جناب فوری طور پہ یہاں آنے کے بجائے آپ وہاں چلی گئی۔ اچھا وہاں سے جان چھوٹی تو وہ آئیں تو انہوں نے جناب راوی پہ پتہ نہیں نادان دوست کون سے ہیں جو ان کو راوی پہ کشتی میں لے گئے معائنہ کرانے کے لیے، اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ راوی کے اندر جانے کے جہاں پانی بفرا ہوا ہے، جہاں دریا بفر گئے ہیں، وہ دریا جو بالکل سوکھا ہوا تھا وہاں پانی اتنا ہو گیا کہ آپ سنبھالا نہیں جا رہا، اور ارد گرد کی آبادیاں جو زیر آب آ گئی، تو اب آبادیوں میں جانے کے بجائے آپ کشتی کا دورہ کریں۔ انہیں ٹویٹ کیا، جواب دیا کہ جناب میں اندر جا کے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کون کون سے مسائل ہیں، کشتیوں کی موٹریں کیسی ہیں، یا وہاں موبائل فون چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، تو میں خود اس کا معائنہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے نہیں۔ آج وہ گئی ہیں وزیر آباد کے مختلف علاقوں میں جو زیر آب آئے، وہاں ملی ہیں اور لوگوں متاثرین سے، اور انہیں نے ان کو ڈھارس بھی بندھائی، ان کے لیے انتظامات بھی کروائے، ان کے لیے امداد کا بھی بات کی، لیکن ابھی وہ ان کے برے دن چل رہے ہیں اور وہ ابھی تنقید کی زد میں ہیں۔ اب بات وہی کرتے ہیں تحریک انصاف کے استعفے حکومت کے لیے کیا کریں گے؟ حکومت کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ استعفوں کے بارے میں پارٹی کے اندر بھی تضاد موجود ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہم نے اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دینا، تو وہ تو واک اوور ہو جائے گا حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت تو اس وقت مضبوط ہے، جس کو وہ خود خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ حکومت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ تو پھر ایسے میں یہ کون سا فیصلہ ہے؟ عمران خان نے ایک برا فیصلہ، غلط فیصلہ ماضی میں کیا تھا، اسمبلی سے باہر آ گئے جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی، اس کے بعد پھر انہیں بعد میں کیا، وہ بھی انہیں چھوڑے جب پنجاب کی حکومت توڑی، KPK کی حکومت توڑی، لیکن ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس لیے کہ ان کے ارد گرد نادان دوستوں کا، ایڈوائزرز کا ایسا جھمکٹا اکٹھا ہے کہ جو ان کو صحیح بات پتہ نہیں لگنے دیتے یا ان کو غلط مشورے دیتے ہیں، اور ایسا ہر دور میں ہوتا ہے۔
یعنی یہی جیسے یہ جو اربن راوی کی جو ہمارے روڈا جو ایک راوی کے کنارے ایک آبادی بنا رہے تھے، اس پہ عمران خان صاحب نے ستمبر 2020 میں اس کا افتتاح کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے، لیکن اس وقت وہ سب پانی میں بہہ چکا ہے، اور اس میں جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی حکومتی سطح کی یا عوام کے سطح کی، وہ سب جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ گئی ہے۔ یہ کہتے تھے راوی اب نالا ہو گیا ہے، یہ صرف سیوریج کے کام آئے گا اور کسی کام نہیں، لیکن قدرت نے توجہ دلاؤ نوٹس دے دیا کہ نہ، دریا اپنا راستہ خود بناتے ہیں، پانی زندگی ہے لیکن پانی موت بھی بن جاتا ہے، اس سے سیکھیں کچھ۔ اس وقت تک اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔